جی تنوری صاحب، آپ بتائیں کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے جدوجہد آپ کر رہے ہیں، اور اس کے سلسلے میں میاں نواز شریف کے بعد خاقان عباسی، پھر ابھی میاں شہباز شریف نے بھی ایگزیکٹو آرڈر کیے، اعلان کیے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں سعد نیوز کا کہ آپ میرے بھائی میرے پاس آئے اور آپ نے یہاں پہ آ کے ایک ہزارے کے درینہ مسائل پہ نشاندہی کی اور اس پہ آپ نے پوچھا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ سے تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزارہ کمپنی کے حوالے سے آپ لوگ بڑے ایک ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو یہ جو ہزارے کی نسلوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، 7-8 سال پہلے مرزا جاوید عباسی صاحب کے ذریعے میں نے وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا۔ اس وقت یہ لوگوں کو بڑی ایک عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ ہزارہ کمپنی بنائی جائے، تو اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہزارہ کمپنی شاید واپڈا والے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو میں بار آپ وضاحت کی کہ میں الفاً کہتا ہوں کہ ہمیں ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے ہزارہ کمپنی کا، نہ کوئی اسکیل بڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ہماری تنخواہ بڑھے گی، نہ ہمارے کوئی ذاتی بینیفٹ ہوگا۔ یہ ہزارہ کمپنی خاصتاً ہزارے کی نسلوں کی بنائی کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ہزارہ میں اس وقت 7,30,000 کنزیومر ہیں، جن کی جون کی ریکوری 4,55 کروڑ روپے ہے، جو کمپنی میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر کمپنی بنتی ہے تو اس پہ 1.25 ارب روپیہ مواد خرچہ آتا ہے، اور کمپنی کو بنانے میں 3 ارب آتا ہے، تو یہ ایک مہینے کے اخراجات نکال کے اس کے بعد باقی 11 مہینے اور آگے ساری عمر ایک ارننگ کمپنی ہے جو اسلام آباد کے بعد سب سے اچھی کمپنی ہوگی۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ وعدہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، پھر ہزارہ موٹر پہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا تھا، پھر علی خان جدون صاحب نے اور محمد خان سواتی صاحب نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، تو عمر ایوب صاحب نے اسمبلی کے فورم روڈ کے کھڑا ہو کے کہا کہ میں 3 مہینے میں کمپنی بنا دوں گا۔ وہ 3 مہینے کے بجائے 4 سال لگا کے فارغ ہو گئے۔ پھر اللہ نے کیا کہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کو مل گئی، تو پھر مانسہرہ میں چونکہ جلسہ بعد میں ہونا تھا، سیاسی طور پہ جلسہ مانسہرہ شفٹ ہوا، تو مرزا جاوید عباسی کی کوشش سے اور مریم نواز کی کوششوں سے یہ اللہ نے کیا۔ صدا یوسف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب سارے ملے، وہاں پہ شہباز شریف نے اعلان کیا، اور اس اعلان کی امپلیمنٹیشن کے بعد بھی کافی ٹائم گزر گیا۔ اس میں کوئی کباڑ نہیں ہے، ایک سمپل ڈائریکٹر پہ کمپنی بن سکتی ہے۔ 6,90,000 کنزیومر پہ سکھر کمپنی خورشید صاحب نے پیپل پارٹی کے دور میں بنائی ہوئی ہے، جس کا ریکارڈ میں نے پٹ اپ کیا۔ 4.5 ارب روپیہ کمانے والوں پہ اگر ایک مہینے میں 3 ارب روپیہ لگ بھی گیا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ نسلوں کی بھلائی ہے، اس میں لائن اپ گریڈ ہوں گی، اس میں ٹرانسفارمر اپ گریڈ ہوں گے، اس میں سسٹم نئے آئیں گے، اس میں گریڈ بنیں گے، اس میں کم از کم 4-5 ہزار ویکنسیاں پیدا ہوں گی۔ آج ہزارے میں ہمارے پاس 70% سٹاف کم ہے۔ آج ایک سب ڈویژن سے دوسرے سب ڈویژن پہ بندہ ٹرانسفر کرنا انتہائی مشکل ہے، ریکوری نہیں ہو رہی، ہمارے کنزیومر پریشان ہیں، بجلی ٹائم پہ درست نہیں ہو رہی، ریڈنگ پراپر نہیں ہو رہی، بل گھر گھر نہیں مل رہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو سٹاف ہے انتہائی کم ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہزارہ کمپنی بنائی جائے، اس پہ ایگزیکٹو آرڈر پہ عمل درآمد کیا جائے، ہزارے کی خالی پوسٹوں پہ ہزارے کے بچوں کو، سوات کی خالی پوسٹوں پہ سوات کے بچوں کو، مردان کی خالی پوسٹوں پہ مردان کے بچوں کو، بنو کی خالی پوسٹوں پہ بنو کے بچوں کو بھرتی کیا جائے۔ یہ 1 سے 12 تک مقامی ویکنسیاں ہیں، ان کو مقامی طور پہ ایڈجسٹ کر کے سٹاف کی کمیوں کو پورا کیا جائے تاکہ ہم بہتر سروس پرووائڈ کر سکیں۔ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، سمپل ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں ہے۔ میں تو ہزارہ کے MLA صاحبان اور MP صاحبان کو کہوں گا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو۔ آپ نے پہلے صوبہ ہزارہ بھی اپنی سیاست کی نظر کیا، اب ہزارہ کمپنی کو اپنی سیاست کی اور کریڈٹ کی نظر نہ کرو۔ سارے مل کے وزیر اعظم پاکستان پہ جا کے وفد کی شکل پہ مل بیٹھ کے وہاں سے ایگزیکٹو آرڈر لے کے آؤ اور ہزارہ کمپنی کا ایگزیکٹو آرڈر کرا کے اس کو امپلیمنٹ کرواؤ۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہزارے کے نمائندے آج ایک ہو جاتے ہیں تو یہ کل ہزارہ کمپنی بن سکتی ہے، جو نسلوں کی بھلائی ہے، اس خطے کی بھلائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو تناول میں ہمارے 80 گاؤں ڈوبے، ان لوگوں کو بجلی کی رائلٹی مل سکتی ہے، رائلٹی کا پیسہ ہزارے میں آئے گا۔ جو ڈیم بنے گی ان کا پیسہ ہزارے میں آئے گا۔ جو ہزارہ کے اندر بجلی کا بل دینے والے ریگولر لوگ ہیں، ان کو مسلسل بجلی ملے گی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے ہزارہ کمپنی وقت کی ضرورت